عزرا باب نمبر 8 عزرا کے ساتھ جلا وطن سے واپس آنے والوں کی فہرست۔ درج ذیل ان خاندانی سرپرستوں کی فہرست ہے جو ارتخشستہ بادشاہ کی حکومت کے دوران میرے ساتھ بابل سے یروشلم کے لیے روانہ ہوئے۔ ہر خاندان کے مردوں کی تعداد بھی درج ہے۔ فینہاس کے خاندان کا جرسوم، اتمر کے خاندان کا دانیال، داؤد کے خاندان کا ہتوش بن سکنیا، پر اس کے خاندان کا زکریہ، 150 مرد اس کے ساتھ نسب نامے میں درج تھے۔ پخت موآب کے خاندان کا الیہو اینی بن زرخیا 200 مردوں کے ساتھ۔ زتو کے خاندان کا سکنیا بن یحزیل 300 مردوں کے ساتھ۔ ادین کے خاندان کا عبد بن یونتن 50 مردوں کے ساتھ۔ ایلام کے خاندان کا یسیہ بن اتلیہ 70 مردوں کے ساتھ۔ صفتیہ کے خاندان کا زبدیہ بن میکائل 80 مردوں کے ساتھ۔ یوآب کے خاندان کا عبدیہ بن یحیل 218 مردوں کے ساتھ۔ بانی کے خاندان کا سلومیت بن یوسفیہ 160 مردوں کے ساتھ۔ بیبی کے خاندان کا زکریہ بن بیبی 28 مردوں کے ساتھ۔ ازجاد کے خاندان کا یوحنان بن یکاتان 110 مردوں کے ساتھ۔ ادو نکام کے خاندان کے آخری لوگ الی پھلت، یائیل اور سمیہ 60 مردوں کے ساتھ۔ بگوئی کا خاندان کا اوتی اور زبوت 70 مردوں کے ساتھ۔ میں یعنی عزرا نے مذکورہ لوگوں کو اس نہر کے پاس جمع کیا جو آوا کی طرف بہتی ہے۔ وہاں ہم خیمے لگا کر 3 دن ٹھہرے رہے۔ اس دوران مجھے پتہ چلا کہ گو عام لوگ اور امام آ گئے ہیں، لیکن ایک بھی لاوی حاضر نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے الی عزر، ایریل، سمایا، الناتن، یریب، الناتن، ناتن، زکریہ اور مسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ سب خاندانی سرپرست تھے، جبکہ شریعت کے 2 استاد بنامی یوریب اور الناتن بھی ساتھ تھے۔ میں نے انہیں لاویوں کی آبادی کاشفہ کے بزرگ ادو کے پاس بھیج کر وہ کچھ بتایا جو انہیں ادو، اس کے بھائیوں اور رب کے گھر کے خدمتگاروں کو بتانا تھا، تاکہ وہ ہمارے خدا کے گھر کے لیے خدمتگار بھیجیں۔ خدا کا شفیق ہاتھ ہم پر تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں مہلی بن لاوی بن اسرائیل کے خاندان کا سمجھدار آدمی سربیہ بھیج دیا۔ سربیہ اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ پہنچا، کل 18 مرد تھے۔ ان کے علاوہ میراری کے خاندان کے حسبیہ اور یسیہ کو بھی ان کے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ ہمارے پاس بھیجا گیا، کل 20 مرد تھے۔ ان کے ساتھ رب کے گھر کے 220 خدمتگار تھے۔ ان کے تمام نام نسب نامے میں درج تھے۔ داؤد اور اس کے ملازموں نے ان کے باپ دادا کو لاویوں کی خدمت کرنے کی ذمہ داری دی تھی۔ یروشلم کے لیے روانگی کی تیاریاں۔ وہیں اہاوا کی نہر کے پاس ہی میں نے اعلان کیا کہ ہم سب روزہ رکھ کر اپنے آپ کو اپنے خدا کے سامنے پست کریں اور دعا کریں کہ وہ ہمیں ہمارے بال بچوں اور سامان کے ساتھ سلامتی سے یروشلم پہنچائے، کیونکہ ہمارے ساتھ فوجی اور گھڑ سوار نہیں تھے جو ہمیں راستے میں ڈاکوؤں سے محفوظ رکھتے۔ بات یہ تھی کہ میں شہنشاہ سے یہ مانگنے سے شرم محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ہم نے اسے بتایا تھا ہمارے خدا کا شفیق ہاتھ ہر ایک پر ٹھہرتا ہے جو اس کا طالب رہتا ہے، لیکن جو بھی اسے ترک کرے اس پر اس کا سخت غضب نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم نے روزہ رکھ کر اپنے خدا سے التماس کی کہ وہ ہماری حفاظت کرے، اور اس نے ہماری سنی۔ پھر میں نے اماموں کے 12 رہنماؤں کو چن لیا، نیز سربیہ، حزبیہ اور مزید 10 لاویوں کو۔ ان کی موجودگی میں میں نے سونا، چاندی اور باقی تمام سامان تول لیا جو شہنشاہ، اس کے مشیروں اور افسروں اور وہاں کے تمام اسرائیلیوں نے ہمارے خدا کے گھر کے لیے عطا کیا تھا۔ میں نے تول کر ذیل کا سامان ان کے حوالے کر دیا، تقریباً 22,000 سیر چاندی، چاندی کا کچھ سامان جس کا کل وزن تقریباً 3,400 سیر تھا، 3,400 سیر سونا، سونے کے 20 پیالے جن کا کل وزن تقریباً 8.5 سیر تھا، اور پیتل سے چھلکے ہوئے 2 پیالے جو سونے کے پیالوں جیسے قیمتی تھے۔ میں نے آدمیوں سے کہا، آپ اور یہ تمام چیزیں رب کے لیے مخصوص ہیں۔ لوگوں نے اپنی خوشی سے یہ سونا چاندی رب آپ کے باپ دادا کے خدا کے لیے قربان کی ہے۔ سب کچھ احتیاط سے محفوظ رکھیں، اور جب آپ یروشلم پہنچیں گے تو اسے رب کے گھر کے خزانے تک پہنچا کر رہنما اماموں، لاویوں اور خاندانی سرپرستوں کی موجودگی میں دوبارہ تولنا۔ پھر اماموں اور لاویوں نے سونا چاندی اور باقی سامان لے کر اسے یروشلم میں ہمارے خدا کے گھر میں پہنچانے کے لیے محفوظ رکھا۔ یروشلم تک سفر۔ ہم پہلے مہینے کے 12ویں دن اہوا نہر سے یروشلم کے لیے روانہ ہوئے۔ خدا کا شفیق ہاتھ ہم پر تھا، اور اس نے ہمیں راستے میں دشمنوں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھا۔ ہم یروشلم پہنچے تو پہلے 3 دن آرام کیا۔ چوتھے دن ہم نے اپنے خدا کے گھر میں سونا، چاندی اور باقی مخصوص سامان تول کر امام میریموت بن اوریا کے حوالے کر دیا۔ اس وقت الی عزر بن فینہاس اور 2 لاوی بنائے میں یوزبد بن یشوا اور نوعدیہ بن بنوئی اس کے ساتھ تھے۔ ہر چیز گنی اور تولی گئی، پھر اس کا پورا وزن فہرست میں درج کیا گیا۔
اس کے بعد جلاوطن سے واپس آئے ہوئے تمام لوگوں نے اسرائیل کے خدا کو بسم ہونے والی قربانیاں پیش کیں۔ اس ناطے سے انہوں نے پورے اسرائیل کے لیے 12 بیل، 6 نئے مینڈے، بھیڑ کے 77 بچے اور گناہ کی قربانی کے 12 بکرے قربان کیے۔ مسافروں نے دریائے فرات کے مغربی علاقے کے حاکموں کو شہنشاہ کی ہدایت پہنچائی۔ ان کو پڑھ کر انہوں نے اسرائیلی قوم اور خدا کے گھر کی حمایت کی۔